ویلکم بیک. اور اب کچھ بات کریں گے ہم ریئل اسٹیٹ کی. ریئل اسٹیٹ کی ہم بات کرتے ہیں ڈیلی بیسس پر, اور آج کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے. کچھ مزید پروجیکٹس کی بات کریں گے. کراچی لاہور میں کون سے اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں جو عوام کے لیے بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے سید محمد طلحہ صاحب نے, جو کہ سی ایف او ہیں, ہیڈ آف پراپرٹی آپریشنز دیکھتے ہیں جاوید اینڈ کارپوریشن لمیٹڈ سے ان کا تعلق ہے. طلحہ صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں؟ السلام علیکم. تھینک یو سو مچ بزنس پلس کا اور آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا. سر تھینک یو. میں یہاں امپلائی ہوں, میں یہ بات نہیں کر رہا, لیکن یہ واحد چینل ہے جو ریئل اسٹیٹ کے معاملات ڈیلی بیسس پر دکھاتا ہے, کوئی چینل نہیں دکھاتا. جی بہت بہت اچھا آپ کا انیشیٹو ہے ماشاءاللہ, وی مسٹ اپریشیٹ. اور دوسرے چینلوں کے مقابلے میں آپ لوگ اس پہ کافی فوکس رکھ رہے ہیں. اور ریئل اسٹیٹ اور اسٹاک ایکسچینج یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو فیوچر پاکستان کا ہیں, اور لیکن اس کو بھی اتنا کمپلیکیٹڈ کیا جا رہا ہے ان دونوں چیزوں کو, جس پر جو ہے عوام اب کہاں انویسٹ کرے. بہرحال ٹاپک پر آتے ہیں. طلحہ صاحب, واٹ یو تھنک کہ اب جو ریئل اسٹیٹ کے معاملات چل رہے ہیں, جو کمپنی آرڈیننس سے آغاز ہوا, اس کے بعد جو کمپوننٹس ڈفرینٹ بیسس پر نظر آئے, چاہے وہ ہائی رائز بلڈنگ ہو, چاہے اسکرو اکاؤنٹ ہو, چاہے ایف وی آر کا نمبر ہو, چاہے ڈی سی ویلیو ہو, یہ ایشوز کب سارٹ آؤٹ ہوں گے, کیا سولوشن نکلے گا؟ اس میں سب سے پہلے اگر ہم اس کی بات کریں, یہ ٹیبولیشن ویلیو اور پھر یہ ایف بی آر نے جو ویلیو دی, اس میں ہمیں لگتا ہے یہ کہ انہوں نے کچھ جلدی کر دی ان سب چیزوں کو لانے میں. ان کو پہلے پیریوڈیکلی چیزوں کو لانا چاہیے تھا اور پھر اس کو آہستہ آہستہ امپلیمنٹ کرتے. کون سی مطلب فار ایگزامپل کہ انہوں نے ڈی سی ویلیو ایک چلتی تھی ہمارے, جو ڈپٹی کمشنر ویلیو ہوتی تھی صوبے میں, ہر صوبے میں الگ الگ ہوتی تھی. اس کے بعد ایف بی آر نے اپنی ویلیو نکال دی, اور پھر مارکیٹ ویلیو کچھ اور ہوتی تھی. تو بیسیکلی 3 طرح کی ویلیوشن جو چلتی تھی. اب اس کو گیپ کو ختم کرنے کے لیے ان کو اگر مرحلہ وار یہ چیزیں کرتے تو بہت اچھا بھی ہوتا, گورنمنٹ کا ریونیو بڑھتا, ٹیکس میں کلیکشن میں اضافہ ہوتا, اور وہ آہستہ آہستہ چیزوں کو کرتے. لیکن ایک دم سے جب وہ لے کر آئیں گے تو پھر بالکل پینک ہو گیا. ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں بہت زیادہ وہ آیا, آپ نے دیکھا ہوگا ایک دم سے جو انویسٹرز ہیں اور جو اینڈ یوزرز ہیں دونوں کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی. ابھی کیا ہرڈلس آ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ کام کر رہے ہیں, کنسٹرکشن کے کام کر رہے ہیں, کون سے پروجیکٹس ہیں جو آپ لوگ بنا رہے ہیں جس پہ آپ لوگ کو پرابلم آ رہی ہے؟ ابھی ہم لوگ نیا ناظم آباد کے نام سے ہم نے ایک کراچی کی سینٹر میں ہی اس کو لانچ کیا ہے. 1366 ایکڑ کا ہمارا پروجیکٹ ہے. اس پہ ہم نے ماشاءاللہ لوگوں کو پوزیشن بھی دینا شروع کر دی ہے. پلاٹس کی پوزیشن دے رہے ہیں کوئی, اور بینگلورس کی پوزیشن دے رہے ہیں. آج ہم نے سرفراز کو, ہمارے کیپٹن جو ہے, ان کو بینگلور کا پوزیشن دیا ہے. اچھا انیشیٹ لیا ہے. اور اس کے علاوہ رومان رئیس وہ بھی تھے آج ہمارے ساتھ نیا ناظم آباد میں صبح, ان کو بھی ہم نے ایک پلاٹ دیا ہے. تو 240 گز کا انہوں نے بھی ایک پلاٹ لیا ہے. تو بیسیکلی دونوں کراچی سے بھی بلانگ کرتے ہیں, اور کراچی میں ہی ان کو کوئی ہاؤسنگ کی اچھی چاہیے تھی نیڈ, تو وہ نے پوری کی الحمدللہ. اچھا, تو پرابلمس کیا آ رہے ہیں اگر آپ نے یہ پروجیکٹ بھی بنایا؟ ہرڈلس کیا آ رہی ہیں آپ لوگ ایز اے بلڈر اور کنسٹرکٹر؟ ایز اے بلڈرز جو لاز ہیں یا جو چیزیں آپ سمجھ لیں جو بائی لاز ہیں ہمارے, اس میں بڑی پرابلم ہمیں آ رہی ہوتی ہے. سے فار ایگزامپل ہائی رائز بلڈنگ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایس بی سی نے ایک ڈائریکشن. آپ لوگوں کے کوئی اپارٹمنٹ کے پروجیکٹ؟ جی, ہم لوگ ابھی نیئر فیوچر میں انشاءاللہ 6 سے 7 مہینے میں ایک 9000 اپارٹمنٹس کا پروجیکٹ. تو اس کا اپروول کیسے ہوگا جب ہائی رائز بلڈنگ پر پابندی لگائی؟ ہاں, اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو پروجیکٹ اپنا اپروول لی تھی کوئی 2013 میں ہم نے اپروول لے لی تھی. 13 میں اپروول لے لی تھی. اور اب جب ہم پلان کر رہے ہیں, اس کو لانچ کرنے کا ٹائم آیا ہے, تو ایک دم سے ہمیں یہ پرابلم آ گئی ہے کہ جی یہ پابندی لگ گئی ہے. تو دیر از اے کانفلکٹ نہیں ہے طلحہ؟ وہ 13 میں آپ کو جب این او سی اور اپروول مل گیا ہو, تو ابھی پالیسیز انہوں نے ایسے بنا دی, اس پہ یہ تو پھر کانفلکٹ طرف جا رہا ہے. جی, اس میں ہمیں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ کوئی بھی اناؤنسمنٹ اگر یہ کریں یا کوئی بھی کسی چیز کی کریں, تو وہ جو پہلے سے انہوں نے اپروو کی ہوئی ہے اس پہ وہ اپلیکیبل نہ ہو, مطلب وہ ریٹروسپیکٹیو نہ ہو, وہ پراسپیکٹیو ہو. مطلب فیوچر میں جو آپ کریں تو اس میں پھر جو بھی بلڈر ہے, ڈیولپر ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہاؤسنگ اسکیم اور ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے, پاپولیشن کراچی کی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی زیادہ ڈیلی بیسس پر نمبرز چینج ہو رہے ہوتے ہیں, تو کیوں ہائی رائز پر آپ پابندی؟ بیسیکلی ان کا کانسیپٹ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اگر آپ اس کو پریکٹیکلی دیکھیں تو ایک گھر کا ہاؤس ہولڈ, وہ بھی اگر پانی استعمال کرے گا, فلیٹ والا بھی پانی استعمال کرے گا, اپارٹمنٹ والا بھی کرے گا. اپارٹمنٹ میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کراچی کی آپ کو پتہ ہے کہ سٹی کی لینڈ کی ویلیو بہت زیادہ ہے. اس پہ اگر آپ اپارٹمنٹ بناتے ہیں تو وہ پر اسکوائر فٹ کاسٹ کم ہو جاتی ہے, اور پھر وہ افورڈیبلٹی کا بھی آسانی ہو جاتی ہے. کنزیومر سے بھی, کنزیومر اینڈ پہ دیکھیں تو اس کو بھی پروفٹ ہے, ٹھیک ہے. بلڈر پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ان کا بھی بزنس ہے, کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے اس میں زیادہ مارجن آپ کما لیتے ہو کم لینڈ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے. لیکن ہر جگہ بلڈنگز بنتی ہیں, ہر جگہ بلڈنگ بنتی. تھوڑا سا ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ ان جگہوں پہ پابندی لگاتے جو آلریڈی بلٹ اپ ایریا, اور وہاں لوگ جو ہے وہ اپروول لے کے گھر کو توڑ کر اور پھر فلیٹ بنا رہے ہوتے ہیں. وہ چیزیں ختم ہونی چاہیے شہر کے اندر سے. لیکن جو پلانڈ سٹی ہے کام نہیں کرے طلحہ, اس پہ تو آپ نے جو ابھی بات رکھی ہے, میں کیا اس پہ ڈیپ میں جاؤں, سب کو پتہ ہے. میں ابھی کچھ دیر پہلے آٹو سیکٹر ڈسکس کر رہا تھا. ہر سیکٹر میں ہمیں کچھ نہ کچھ ہرڈلس اور پرابلمس نظر آتے ہیں, چیلنجز اتنے زیادہ ہیں. ایک ورڈ یوز کرتے ہیں مونوپولی کا, اس کائنڈ آف. تو جہاں پر آپ بات کریں, کراچی میں ایشو ہے چائنا پلاٹنگ کا, دوسرے ہم چیزیں سنتے ہیں
فراڈ کے نمبرس اتنے زیادہ ہیں کہ کچھ جگہوں پر ایسی ایسی عمارتیں بنی ہوئی ہیں جس کو جو ان کی اپلیکیشنز تک سپریم کورٹ میں ہے کہ اس کو انلیگل قرار دیا گیا ہے. وہاں پر آپ دیکھیں نہیں اس میں روہل آپ یہ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے ایک اور چیز نئی نکال دی ہے جس کی وجہ سے سب لیز کا بھی بڑا پرابلم آ گیا ہے, وہ بھی شہر میں بند کر دی ہے. سیل ڈیڈ نہیں ہو رہی, اس کو بھی انہوں نے ریٹروسپیکٹیو لگا دی ہے. اب وہ جو کسی نے اگر پراپرٹی لی ہے سے فار ایگزامپل 10 سال پہلے 20 سال پہلے, اب وہ سیل ڈیڈ نہیں ہو رہی اس کی, وہ کہتے ہیں کمپلیشن پلان لے کر آئیں. اب کمپلیشن پلان 10 سال 20 سال بعد پرانی پراپرٹی کا کیسے بنا سکتا ہے؟ امپاسبل ٹو ڈو اٹ. اچھا طلحہ, آپ لوگ بھی ابھی ایسکرو اکاؤنٹ کو انہوں نے اپلیکیبل کیا ہے, مطلب آپ کہہ رہے ہیں پہلے سے آپ لوگوں کو NOC مل چکا, تو ایسکرو اکاؤنٹ کو آپ لوگ بھی یوز کر رہے ہو؟ جی ہم لوگ بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا جو ہے الحمدللہ کیونکہ ہم نے پلانڈ سٹی پورا کیا ہوا ہے اپنا پورا, تو ہم نے ہر چیز کی اپروول لی ہوئی ہے, ہر چیز ہماری ٹو دی پوائنٹ ہے. اسی طرح ہم کمپلیشن پلان بھی لوگوں کو انشاءاللہ دیں گے, اور بینگلورز کی بھی ہم لوگ سبلیز کروا کے دیں گے. تو ہمارا آپ سمجھ لیں کہ پروجیکٹ دوسرے پروجیکٹ سے اچھا اس طرح کے کہ ہماری جو پراپرٹی ہے وہ ساری کی ساری بینکیبل ہے. بینک اس کو مارٹگیج بھی کرتے ہیں, لون بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا جو وہ مڈل کلاس والا جو فیکٹر ہے وہ بھی آسانی سے پراپرٹی لے سکتا ہے اس دور میں جب پراپرٹی کی پرائسز بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے مطلب ایسا تھرڈ پارٹی بینکنگ کو بھی شامل رکھا ہے. جی بالکل, جی کسٹمر کنزیومر کا ٹرسٹ بینک پہ آ جاتا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. اب موجودہ جو پراپرٹی کی صورتحال ہے آپ سے کچھ دیر پہلے ہم ڈسکس کرے تھے, ٹیکسیشن کا معاملات کیسے بہتر ہوں گے, کیونکہ ہر سیکٹر میں چاہے وہ ریئل اسٹیٹ کا ہو, اسٹاک ایکسچینج کا ہو, آٹو کا ہو, آج ہمارے جو ہے آئل ٹینکر ایسوسیشن والے وہ بھی اسٹرائک پر ہیں. اتنے زیادہ سر اتنا زیادہ کر دیا ہے تنگ تمام لوگوں کو, کوئی بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ان 6 مہینوں میں جو گزشتہ 6 مہینے گزرے ہیں. اب آپ ٹیکسیشن پہ کیا کہیں گے؟ ٹیکسیشن پہ ان کا دیکھیں, ایک ریٹ کے حوالے سے اگر آپ بات کریں وہ بھی ایک جو ہے وہ مطلب ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ اس میں ہم نے پروپوزل دیا تھا گورنمنٹ کو بیفور بجٹ. ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ڈیویڈنڈ یونٹ ہولڈر کا لگ رہا ہوتا ہے وہ آپ اس پہ نارمل پہ 12.5% ہے, اور ریٹ کا جو یونٹ ہولڈر ہے اس پہ 25% ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ اس کو بھی آپ لیول پلینگ کریں اور سیم رکھیں تاکہ وہ بھی اس کو پروموٹ کریں. کس کو دیا تھا پروپوزل گورنمنٹ کے, کس اسٹیک ہولڈر کو دیا؟ یہ فیڈرل منسٹر جو ہوتے ہیں ہمارے, ان کو دیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں. پھر دوسرا ہم نے کہا تھا کہ یہ جو پراپرٹی اس میں آتی ہے ریٹ میں, اگر کوئی پراپرٹی کوئی ڈیولپر دینا چاہے تو اس پر بھی آپ ایگزمپشن دیں تاکہ اس والے سیکٹر کو بھی ڈیولپمنٹ. اچھا مزے کی بات ہے طلحہ کہ پراپرٹی کے معاملات کے لیے ہم لوگ تمام تر جو ایپلیکیشنس ہوتی ہیں یا جو بھی آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ منسٹری آف فائنینس کو دیکھتے ہیں. ایک منسٹری آف ہاؤسنگ بھی ہے, وہ غائب ہے. ویری ٹرو, اس کا رول وہ رہا نہیں ہے جو ہونا چاہیے. انفارچونیٹ پارٹ آف دا جوک, ایک جوک بنایا جاتا ہے فیس بک پر کہ 2 لوگ غائب ہیں, منسٹری آف ہاؤسنگ اور صدر پاکستان. ویری ٹرو, ویری ٹرو. دیٹس ا پارٹ آف دا جوک. بائی دا وے طلحہ, اب چیزیں بہتر کیسے ہوں گی؟ چیزیں بہتر اسی صورت میں ہو سکتی ہیں جب یہ آباد ہمارا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے. جی آباد کی کنٹریبیوشن بہت پازیٹیو رہی ہے, بہت اسی طرح چیزوں کو لے کے چل رہا ہے. ابھی تو ان کا سپریم کورٹ کا ایک ایشو چل رہا ہے, وہ پانی کا, آپ کو پتہ ہے. جی پانی کا بھی چل رہا ہے. اب وہ جب تک اس طرح کے معاملات یہ صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں ہوں گے اور گورنمنٹ اس چیز کو نہیں سمجھے گی کہ ہاؤسنگ از اے نیڈ, ہاؤسنگ از نیسیسٹی فار ایوری بڈی. ہر جو بھی ہمارا شہری ہے پاکستان کا, یہ کراچی کا, اس کا حق ہے, بنیادی حق ہے. کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہے گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو سے, جو پالیسیز انہوں نے بنائی جس انفراسٹرکچر کی یہ بات کرتے ہیں. جیسے آپ نے بھی بہت اچھی بات رکھی جو ہمارے ویور کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ نے کہا جی 2013 سے ہم کو تمام NOCs مل گئے تو ہمیں اب پرابلم نہیں ہو رہی, لیکن ابھی جو انہوں نے چیزیں, نیا قانون جو کمپنی آرڈیننس آیا, اس میں وہ کن لوگوں کے لیے اپلیکیبل ہوگا, کن لوگوں کو اس کو جو ہے اس کو دیکھ سکیں گے. آباد والوں کا بھی تو پرانا پروجیکٹ تھا جس پہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں NOC ملا تھا, لیکن اب وہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا جی پانی کا یہاں پہ ایشو ہے. نہیں یہ ایشو ہمارے لیے بھی اپلیکیبل ہو گیا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی پرابلم یہی آ رہی ہے کہ اپروول ساری پرانی ہوتی ہیں لیکن آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے چیزوں کو. جب پریکٹیکلی آپ بنانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو یہ ہرڈلز آ جاتی ہیں, نیا لا آ جاتا ہے جو آپ نے ایٹ دیٹ ٹائم سوچا نہیں ہوتا, اور وہ نیا لا آپ کو ہرڈل کر دیتا ہے بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے بھی اور لوگوں کی ہاؤسنگ نیڈ کو پورا کرنے کے لیے بھی. اگر آپ سوچیں تو یہ ہماری جو سب سے بڑی جو پرابلم آ گئی ہے وہ اس پہ ایک اور بھی ایک میٹر ہے کہ جو ہمارا گورنمنٹ سیلز ٹیکس لگایا ہوا ہے کچھ عرصے پہلے, وہ بینگلوز پہ الگ اور پلاٹ پہ الگ, وہ ابھی تک آباد نے اس پہ اسٹے لیا ہوا ہے, اس کا بھی کوئی سولوشن نہیں نکل رہا ہوتا. وہ بھی ایک پرابلم ہے کہ اس کو بھی کسی طرح ختم کرنا چاہیے. صحیح بات ہے, بڑا اچھا آباد ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کسی کو ہم نے گھر بھیج دیا ہے, سے فار ایگزامپل 2 سال بعد اس کا فیصلہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی سیلز ٹیکس دینا ہے ان کو,
تو وہ کیسے ہم کسی کو بیچا ہوا یونٹ ہے اس سے کیسے پیسے لے کر آئیں گے, کیا کریں گے ریکور کریں گے؟ آنر اگر ملک چھوڑ کے جا چکا ہے اور آپ کو پتا ہے اتنے ایشوز ہیں سر, ٹرانسفر ڈیڈ کا الگ ایشو آ رہا ہے, سیل ڈیڈ کا, اچھا پاور آف اٹرنی کے ایشوز الگ آ رہے ہیں. جی کہتے ہیں جی پاور آف اٹرنی جس کے نام کی بھی آنر لازمی ہونا چاہیے. جی پاور دے دیا اس کا مطلب دے آ رہا ہوں, اس پہ اتنے ایشوز, اتنے سوالات, بہت کمپلیکیشن. رجسٹرار بھی کام نہیں کر رہے, اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو رجسٹرار جو ہمارے ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے سب جو ہیں وہ کیا وجہ ہے. ہم نے تمام تر ان کی دیکھ لیا, کیا سمجھ میں نہیں آ رہا. ماشاءاللہ لوگ یہاں پر آپ کو سمجھانے والے نہیں ہیں. واضح طور پر چیزیں کیوں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. یا تو جو اسٹاک ایکسچینج کی ڈائریکشن انہوں نے اپنائی, انہوں نے سوچا کہ بڑی تعداد میں یہاں پیسہ لوگ لگاتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ میں بھی ان کو پیسہ نظر آیا کہ سرکولیٹ ہوتا ہوا کہ یہاں پہ بڑا انویسٹمنٹ ہے. نہیں, ریئل اسٹیٹ میں اگر آپ ویسے بات کریں پیسہ تو ہے, لیکن اس سے جو جتنی بھی ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اراؤنڈ مور دین 50 انڈسٹریز ہیں. سمجھا کہ گورنمنٹ کو شاید یہ نظر آیا کہ یہاں پہ پیسہ بہت ہے, تو یہاں سے جس میں پیسہ نظر آتا ہے وہ پالیسیز, ٹیکسیشن ایسی کر دیتے ہیں کہ کام جو ہے خراب ہو جائے. جی بالکل, ویری ٹرو, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک سوال اور ہے طلحہ صاحب, پروونشل اور فیڈرل کے معاملات الگ ہیں. کہتے ہیں جی 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے صوبوں کو اختیارات دے دیے. جب آپ صوبوں کو اختیارات دیتے ہیں تو اس پہ ڈیسیجن میکر صوبہ ہی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی پرابلم آتی ہے اگر صوبائی اختیارات سے تعلق کیا جائے یا صوبے سے بات کی جاتی ہے, جی کہتے ہیں فیڈرل کا معاملہ ہے, فیڈرل سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی صوبائی کا معاملات ہے. تو ریئل اسٹیٹ کے جو ایجنٹس ہو گئے, ایسوسیشن کے لوگ ہو گئے, بلڈرز ہو گئے, پریشان ہے, سرکولیٹ ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں, خواری کرنی پڑ رہی ہے. صحیح بات, وہ آپ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا, کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں مختلف ٹیکس ہیں. سے فار ایگزامپل ایک ہمارے پاس جو ہے وہ سیلز ٹیکس ہے, اسی طرح رجسٹریشن فی ہے, یہ ساری پروویژن میں آ جاتی ہے. کیپٹل گین ٹیکس اور اس کے علاوہ ایڈوانس ٹیکس, یہ 2 فیڈرل کا سبجیکٹ رہتا ہے. اب کرنا یہ چاہیے کہ جو 2 سبجیکٹ میں نے کہا, کیپٹل گین ٹیکس اور ایڈوانس ٹیکس, ان دونوں کو بھی یا تو پروویژن کا حصہ دے دیں اور سارے کے سارے جو ہیں وہ کمپلیٹلی ایک ہی ون ونڈو سولوشن ہو, انہیں کوئی ٹیکس پے کریں. اور سرکولیٹ کیا جا رہا ہے, جو بائر ہوتا ہے یا جو سیلر ہوتا ہے پریشان رہتا ہے, کسی کے نام کوئی پراپرٹی ٹرانسفر کے بڑے پرابلم آ رہے ہیں. جی ٹرانسفر کے بھی پرابلم اسی لیے آ رہے ہیں کہ وہ مختلف چیزوں پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کمپلیشن سرٹیفکیٹ کا انہوں نے کہا کہ جی یہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے, جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا, کمپلیشن پلان آپ نہیں دیں گے, تب تک یہ آپ سیل سبلیز نہیں کر سکتے. 2 باتیں, کنفیوژن اتنی زیادہ ہے, سپریم کورٹ کے بھی انہوں نے انوالو رکھا ہوا ہے, اور پھر جو کمپنی آرڈیننس آیا اس میں جی یہ بات کہتے ہیں کہ ایسی سی پی کو تمام اختیارات دے دیے ہیں, سپریم کورٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے جو کمپنی آرڈیننس ہے. تو آپ بات کیا کر رہے ہیں سر, آپ ان سے پوچھیں کہ آپ لوگ ہی ابھی کی باتیں کچھ اور ہیں, پھر آپ کورٹ کو بھی شامل کر رہے ہیں. اچھا کچھ پرانے کیسز بھی پینڈنگ میں ہوں گے, اس کے لیے بھی آپ کو جواب دینا چاہیے تھا کہ ان پرانے کیسز کو پینڈنگ میں جو چل رہے ہیں اس کو سپریم کورٹ ہی مانیٹر کرے گا یا ایس سی پی مانیٹر کرے گا. ہاں نہیں, سپریم کورٹ کا کیونکہ دیکھیں وہ ہر شہری کا تو ہے نا, مطلب سپریم کورٹ تو آپ سمجھ لیں لاسٹ ریسورٹ ہے فار اس. اس کے اوپر تو کچھ نہیں ہے, اس کے اوپر تو اللہ ہے. بالکل. اب سپریم کورٹ کے پاس چیزیں جب آ جاتی ہیں تو آلریڈی وہ پناما کیس اور بہت ساری چیزوں میں ویسے ہی الجھا ہوا ہے, چیزیں بہت زیادہ اس میں کیسز اتنے سارے پینڈنگ چل رہے ہیں, تو پرائرٹیز نہیں آ سکتی آج کل پناما پیپر. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے نا, وہ پناما کیس کا بھی تو ایک طریقے سے ریئل اسٹیٹ سے ہی لنک ہے نا. بالکل ہے, تو وہ ہمارے یہاں جب تک ہمارے یہاں سب سے بڑی جو چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں اپنا رویل جو ہمیں دیکھنا چاہیے, وہ جو بھی ہماری پراپرٹی ہے اس کی ریکارڈ کو کمپیوٹرائز ہونا چاہیے. سر آپ یقین سب سے بڑا ہمارا جو پرابلم ہے, جب یہ سیکٹر شروع کیا تھا نا, میرا کوئی دوسرا یا تیسرا پروگرام کی ویڈیو یوٹیوب پہ ہوگی, میں نے واضح طور پر بولا کہ آپ دبئی سسٹم اڈاپٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو پراپر طریقے سے اڈاپشن کا عمل کیجئے. آپ کیوں نہیں آن لائن پہ کرتے, کیونکہ ان ڈاکومنٹ پیسہ کہتے ہیں جی ریئل اسٹیٹ میں سرکولیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, ان ڈاکومنٹ کر رہا ہے, اس کو ڈاکومنٹ کیجئے. ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے آپ کو ٹرانسپیرنسی پیدا کرنی ہوگی. ٹرانسپیرنسی کیسے پیدا کریں گے, آپ آن لائن کیوں نہیں لا رہے, کس بات کا ڈر ہے, کس بات کا خوف ہے آپ کو. دیکھیں آپ روہیل, 2013 میں انہوں نے سپریم کورٹ نے ایک بدامنی کیس پہ انہوں نے پورا سوموٹو نوٹس لیا تھا, جس پہ انہوں نے ڈائریکشن دی تھی کہ آپ سارے ریکارڈ کو, لینڈ ریکارڈ کو سارا کا سارا کمپیوٹرائز کریں. بالکل کریں, تاکہ اگر آپ کی کوئی پراپرٹی آپ آن لائن دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکیں اس کو. بالکل. اور اسی وجہ سے ہی آپ یقین کریں یہ ساری چیزیں لنک ہوتی ہیں. جب ہم مارٹگیج لینے جاتے ہیں, ہاؤسنگ فائنینس لینے جاتے ہیں, تو بینکوں کو بھی زیادہ تر ایشوز ٹائٹل کے آتے ہیں, تو وہ کلیئر کر نہیں پاتے, ان کو اس کو کنفرم کرنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو جب تک یہ چیز نہیں کریں گے, اور ہمارے صاحب یہ آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, یہ اتنی اچھی بات ہے, اگر یہ معاملات ہو جائیں یقین کریں ساری پرابلم سارٹ آؤٹ ہو جائے
گی, ایک لینڈ پراپرٹی کا ڈیٹیل آن لائن آپ کو کمپیوٹر پہ مل جائے گی, دنیا بھر پہ آپ بیٹھ کے ایگزٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ فارنر ریٹرن کتنا اچھا ہوگا. اپنے ملک میں بیٹھ کے, فار ایگزامپل کینیڈا میں بیٹھ کے وہ پاکستان کی پراپرٹی کی ویلیوشن دیکھ رہا ہے, اس کے تمام تر جو ہسٹوریکل بائر اینڈ سیلر ہیں ان کی بھی ہسٹری آ گئی. تو جب سے پلاٹ جو ہے لیز کرنے کے بعد تمام تر ڈاکومنٹ اور لسٹ ڈیٹیل ہونی چاہیے. جی بالکل, جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ یقین کریں ہماری ورلڈ وائڈ جو ہے مطلب جی ڈی پی کا جو ہم لون لے رہے ہوتے ہیں ہاؤسنگ لون بہت ہی نہ ہونے کے برابر. صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری ابھی کچھ عرصے پہلے ورلڈ بینک والوں سے بات ہوئی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں لوگ لون نہیں لیتے اور پھر وہ آپ کہتے ہیں دوسری طرف مڈل کلاس لوگ ہیں لیکن وہ گھر نہیں بنا رہے, گھر نہیں خرید رہے. تو ان کی پرابلم ہی یہی ہے کہ وہ کیسے لیں, افورڈیبلٹی کا مسئلہ ہے, پیسے کیسے دیں لوگوں. صحیح بات ہے. تو وہ یہی ایک آپشن ہوتا ہے کہ بینک ان کو ہیلپ کرے اور پھر وہ مارٹگیج کے تھرو پراپرٹی لیں. دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے. بینک چلیں ہیلپ, دیکھیں بینک اس سے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ, اس میں آپ بینک آپ کا ہیلپ کرے طلعت صاحب, لیکن جب آپ نے قانونی ایسے ریئل اسٹیٹ کے بنا دیے تو اس میں بینک کیا سروائیو کرے گا؟ نہیں, بینک اسی لیے سروائیو نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ ریکارڈ ہی اس کو نہیں ملتا. بات ساری یہی ہے, جینوئنس ویریفائی کرنی ہے. ایک لینڈ پر طلعت صاحب اتنی فائلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں, خصوصاً جہاں پر آپ پلاٹ کی بات کریں, نمبر آف فراڈس آپ کو نظر آ رہے ہیں. جی بالکل. اور پھر اس میں دوسرا پھر ایک اور بھی چیز ہے جس کو دیکھنے کی ہے کہ وہ جو آپ نے کہا نا دبئی ماڈل, دبئی ماڈل کی طرح بہت ساری چیزوں میں اسٹے مل جاتا ہے. تو ریئل اسٹیٹ میں سب سے بڑی پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جینوئن ریکارڈ ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک دوسرا ایک فیک بائر آتا ہے اور ایک دم سے وہ اسٹے لے لیتا ہے چیزوں کو اور کام آپ کا رک جاتا ہے. صحیح بات ہے. اسٹے کا کوئی نہ کوئی لائف پیریڈ مینڈیٹری ڈیفائن ہونا چاہیے کہ اسٹے 1 مہینے کے اندر ڈیسائیڈ کرنا ہے یا 2 مہینے میں ڈیسائیڈ کرنا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی پیریڈ طے ہونا چاہیے. اس کے لیے ریئل اسٹیٹ کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو سیریس بیٹھک لگا کر فنڈ ایلوکیٹ کر کے اس کو انڈسٹری کا درجہ دیجیے آپ. پراپر جیسے علیحدہ ریگولیشنس آپ نے بنائی ہیں, یہ نہیں کہ آپ نے کسی کمپنی کو مزید اختیارات دے دیے, ٹھیک ہے, آپ ان کو بھی اسٹیک ہولڈر لیجیے. اور جو کام کرنے والے لوگ ہو گئے, جیسے کہ آپ لوگ ہو گئے یا دیگر بلڈرز ہو گئے, دیگر ایسوسیشن کے لوگ ہو گئے, آباد ہو گئے, آپ کے تو آفیشیل ممبرز بھی ہیں چیمبرز کے, ان کو آپ یوٹیلائز کر کے پورا آپ ایک پینل بنائیے جہاں آپ نے, اچھی بات ہے منسٹری آف ہاؤسنگ بھی رکھی ہے, لیکن ان کو اختیارات تو دیجیے. ان کا بھی کوئی وہ نہیں کہ آپ نے تمام اختیارات, ایک فائننس منسٹری ہے وہ کیا کیا دیکھے آپ مجھے آپ بتائیے. جی وہ مطلب آپ نے بالکل صحیح کہا. ہاؤسنگ منسٹری کو تھوڑا ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. پیٹرول کی بات کریں, اسحاق ڈار از دیئر, ریئل اسٹیٹ کی بات کریں, اسحاق ڈار از دیئر, فائننس کی تو ڈیفینیٹلی وہ فرنٹ پہ لیڈ کر رہے ہیں. کوئی بھی ایشو ہو ہی از دیئر بیکاز وہ تمام تر چیزوں میں تو وہ انوالو ہیں. جی وہ تھوڑا اوور آکوپائڈ لگتے ہیں اس لحاظ سے, کیونکہ آپ نے جو بات کہی تو دیکھیں نا معاملات کیا چل رہے ہیں. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ اور ہم کیا باتیں کریں, آن ریکارڈ چیزیں آ چکی ہیں. بھرا یہ کنٹروورشل ہو جائے گا تھوڑا سا. ویک ٹیکس کمپلائنس پر آپ کیا کہیں گے؟ جو ٹیکس ہم نے اس کو ڈسکس کر دیا, ہم نے ریگولیشنز کی بھی بات کر لی, واٹ نیکسٹ؟ اب سولوشن کیا ہے اسی قانون میں اگر آپ کو بہتر کرنا ہو تو کیا کر سکتے ہیں؟ سولوشن میں جیسے آپ نے بات کی نا, تو ہمیں چیزوں کو تھوڑا پریکٹیکلی دیکھنا ہوگا. ہمیں دیکھنا ہوگا لوگوں کی پراپر پرابلم کیا ہے, ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی, اینڈ یوزر کی, انویسٹرز کی, ان کی پرابلمس کیا ہیں, ان کو پھر دیکھنا ہوگا. جیسے آپ دیکھیں ابھی فائلر کا وہ کہتے ہیں جی 2% ایڈوانس ٹیکس دیں, نان فائلر کا 4% دیں. تو ان سب چیزوں کو تھوڑا سا ریشنلائز کر کے ان سب چیزوں کو کریں. فار ایگزامپل اس کو ہاف کر دیں, ابھی 1% ابھی کریں, 2% کریں, پھر لوگوں کو پروموٹ کریں کہ وہ نان فائلر سے فائلر کی طرف آئیں اور آہستہ آہستہ اس چیز کو کام نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, جو ٹیکس فریم میں ہیں, ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. پچھلے سال سپٹمبر, اکتوبر, نومبر میں یہاں تک کہ چھاپے مارے گئے تھے جو لوگ بچ رہے تھے کیونکہ پریشان تھے, ہم پہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے. جو ٹیکس نہیں دے پا رہے, ان ڈاکومنٹ منی کی آپ بات کرتے ہو, ڈاکومنٹ پیسے کی آپ بات کرتے ہو, جو کنٹری کی جی ڈی پی میں شامل ہوتی نہیں ہے, اور آپ یقین کیجئے اس کا پرسنٹیج بہت زیادہ ہے. جی وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا وہ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ ویسے تو کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے, لیکن جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ ساری کی ساری لنک ہے. مطلب فار ایگزامپل سیمنٹ اس میں یوز ہوتا ہے, اس پہ گورنمنٹ کو سیلز ٹیکس ملتا ہے, ایکسائز ڈیوٹی اس پہ ملتی ہے. فار ایگزامپل اسٹیل ہے, اسٹیل پہ گورنمنٹ سیلز ٹیکس لے رہی ہوتی ہے ٹھیک ٹھاک. اسی طرح ہر آئٹم پہ, ٹائلز پہ سیلز ٹیکس لے رہی ہوتی ہے. کیمیکل ہے, ہر کیمیکل ہے, ہر چیز پہ. آئی ٹی سیکٹر ہے. واٹ آئی مین ٹو سے کہ اس میں جتنے بھی سیکٹر جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ سب سیلز ٹیکس دے رہی ہوتی ہیں. تو 50 سے زیادہ انڈسٹری اگر آپ کو یہ ساری چیزیں دے رہی ہے تو یو مسٹ لک انٹو دس. آپ اس کو ضرور دیکھیں, اس کو پروموٹ کریں, اس کو انڈسٹری کا درجہ دیں اور اس کو موبلائز کریں اس کی ساری چیزوں کو. کیونکہ کسی بھی آپ سمجھیں ڈیولپنگ کنٹری کی سب سے بڑی انڈیکیشن ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ گرو کر رہا ہے اٹ مینس کہ کنٹری گرو کر رہا ہے. ابھی جیسے سی پیک کے بعد چیزیں بہتر ہوئی ہیں, لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا ہے. صاحب اتنے اچھے ماشاءاللہ ہمارے پاس ریئل اسٹیٹ میں کام کرنے والے بلڈرز لوگ موجود ہیں, کنسٹرکشن کے لوگ, کنسٹرکٹرز موجود ہیں. میں دبئی کی جیسی بلڈنگز پاکستان میں بنتی ہوئی دیکھ رہا ہوں, اور میں نے دیکھی کراچی کی کچھ بلڈنگز ایسی ہیں جس کا مارولس انفراسٹرکچر نظر آتا ہے ہم کو. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے بھی کچھ اسی طرح کا پلان کیا ہے کہ دبئی کی اسٹائل پہ ساری بلڈنگیں بنائیں, ہائی رائز بلڈنگ بنائیں,
آئیکونک بلڈنگ بنائے جو 50 اسٹوری ہو, اسی طرح 20 اسٹوریز بلڈنگ ہو, وہ سب چیزیں پلان کی. لیکن آپ نے جیسے بھی بتایا اپنے پروگرام میں کہ وہ SBCA کی وہ کنڈیشن آ گئی کہ جی آپ ہائی رائز نہیں بنا سکتے, تو وہ جو پلاننگ ہم نے کی وہ سب کو آپ کیسے اس کو پھر امپلیمنٹ کریں گے نا. تو اس چیزوں کا بہت سیریس ایشو ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور جب تک ان چیزوں کو سیریسلی نہیں لیا جائے گا, نہیں دیکھا جائے گا, تب تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے سر, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. طلعت صاحب کوئی ایسی بات جو آپ کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں تو یہی, جیسے آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ گورنمنٹ کو بہت سیریسلی ہاؤسنگ کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ہاؤسنگ ہر شہری کا حق ہے. جس طرح آباد نے افورڈیبل ہاؤسنگ کا اسکیم ایک لانچ کرنا چاہ رہا ہے, کر رہا ہے, اسی طرح کراچی کے بہت سارے علاقے جو ہیں جہاں پر ابھی بھی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, تو ان کو تھوڑے انسینٹیو دیں. پانی کا جیسے ایشو ہے, ان کو پراپر واٹر بورڈ والے, کے الیکٹرک والے سپورٹ کریں. کے الیکٹرک کا بہت سیریس پرابلم ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ کے الیکٹرک بلڈر کی کاسٹ پہ کرے, تو وہ چیز کو تھوڑا دیکھنا چاہیے, مانیٹر کرنا چاہیے, کیونکہ ابھی تو مونوپلی ہے ان کی. وی کانٹ گو اینی ویئر ایلس, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا, کچھ نہیں بچتا. ہم گیس پہ پاور ہاؤس اپنا نہیں بنا سکتے, تو اس طرح کی چیزیں کو بھی دیکھنا چاہیے. بس دعا گو ہیں سر, بجلی بھی ہم پیدا کرنے لگے ہیں, گیس بھی ہماری اور بہتر ہو جائے, ہم کر سکتے ہیں. ادھر سپلائی کا ایشو ہے, ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے بلڈرز کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی میں اضافہ ہوگا, ڈیفینیٹلی کنزمپشن بھی اس کی بڑھے گی. تھینک یو سو مچ طلعت صاحب, آپ آئے, آپ نے کامنٹ دیا, اور آپ نے دیکھا کہ ریئل اسٹیٹ کی آج ہم نے معاملات کو دوبارہ سے ڈسکس کر کے انہی معاملات کو رکھا کہ اس پہ اب گورنمنٹ کا ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا انٹرسٹ آ جائے اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ایزی کر دیا جائے پورے پاکستان کے لیے, نہ صرف کراچی کے لیے بلکہ لاہور اور پورے پنجاب کی تو اور اس سے زیادہ بری صورتحال ہے, کیونکہ پنجاب سے بھی ہم نے آپ کا ایک موقف لیا تھا کسی ایک پرسنالٹی کا, انہوں نے بھی جو باتیں رکھی تھیں اس سے زیادہ جو ہے ہارریبل باتیں تھیں. بہرحال پورے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے معاملات کو بہتر ہونا چاہیے. ایٹ دی اینڈ کنزیومر کا فائدہ ہے اور جو پاکستانی شہری ہیں ان کا ہی فائدہ ہے. اور ریپ اپ کریں گے اس سیکٹر سے, اور اب کچھ اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں گے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد PSX ہاٹ لائن میں آپ کو طارق خان جاوید جوائن کریں گے, اور وہ آپ کو بتائیں گے پورے دن اسٹاک مارکیٹ کی کیا پرفارمنس رہی. لائیو وائر کے ساتھ رہیے.